نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم چوتھی قسم قادیانیت کے تیسرے مغالطے کا ذکر کریں گے، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں 2 دفعہ بھیجا گیا، جس کا ہم گزشتہ قسم میں بھی کچھ تذکرہ کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ 6,000 5,000 میں 5,000 کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت دنیا کے 5,000 سال گزر چکے تھے، اور پھر 6,000 میں وہ کہتے ہیں اسی نبی علیہ السلام کو دوبارہ اللہ رب العزت نے بھیجا 6,000 میں، جیسے کہ روحانی خزائن میں جو جلد 16 ہے صفحہ 270 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا بُعِثَ فِي الْأَلْفِ الْخَامِسِ كَذَلِكَ بُعِثَ فِي آخِرِ الْأَلْفِ السَّادِسِ بِاتِّخَاذِهِ بُرُوزَ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَذَلِكَ ثَابِتٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْجُحُودِ وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الَّذِي كَانَ مِنَ الْعَامِينَ۔ مطلب یہ ہے کہ تم جان لو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح 5,000 میں مبعوث ہوئے، اسی طرح مسیحی موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے وہ 6,000 کے آخر میں بھی مبعوث ہوئے، اور یہ قرآنی نص سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس کا منکر صرف کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے، یعنی جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ بعثت کا اگر کوئی شخص منکر ہے تو وہ اندھا ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کی بعثت دوبارہ بھی ہو چکی ہے نعوذ باللہ۔ اسی طرح روحانی خزائن وہ جلد 16 صفحہ 271 پر وہ لکھتا ہے وَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّ بَعْثَ النَّبِيِّ علیہ السلام يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفِ السَّادِسِ، جو اس بات کا انکار کرے کہ نبی علیہ السلام کا تعلق 6,000 سے بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ 5,000 سے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی دنیا کے بنے 5,000 سال ہو گئے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، اور جب 6,000 ہو گئے تو اس میں نبی علیہ السلام کو دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں بھیجا، اور فرمایا جو ایسا اعتقاد نہ رکھے وہ ظالمین میں سے ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ اسی طرح روحانی خزائن میں جلد 18 صفحہ 212 میں کہتا ہے بروزی طور پر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر دعویٰ کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے ان کے استدلالات ہیں اور کئی ساری عبارتیں ہیں کہ جن سے واضح طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 2 مرتبہ بھیجا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ وہ نبی علیہ السلام کی صورت میں 5,000 سال کے بعد، اور دوسری مرتبہ 6,000 سال کے بعد، یعنی کہ اس 5 کے بعد جب 1,000 سال اور ہو گئے تو مرزا قادیانی کی صورت میں بھیجا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق رہا، نبی علیہ السلام سے لے کر مرزا قادیانی تک تمام امت اس بات پر متفق رہی کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر یہ بدبخت اپنے آپ کو نبی کہے
تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا کہے گی بابا یہ تو تواتر سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ چال چلی کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں اور مجھے دوبارہ بھیجا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی اس کے دعوے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اطاعت کی نبی علیہ السلام کی اور اتنی اطاعت کی کہ اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ کبھی کہتے ہیں میں ذلی طور پر نبی ہوں۔ ذلی طور پر کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مجھ پر پڑا اور اس سے میں نبی بن گیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جس کی تشریح وہ خود یہ کرتا ہے، جیسے ایک آدمی شیشے میں دیکھتا ہے اور اس کو اپنی صورت منعکس ہوتی ہے، تو یہ اسی کا ذل ہے۔ تو اسی طرح میں نبی علیہ السلام کا ہی ذل ہوں۔ کبھی کہتے ہیں میں بروزی ہوں۔ بروزی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں میری شکل میں، اس کو وہ بروز سے تعبیر کرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مجھے ماں کے پیٹ میں وحی آئی ہے، تو ان کے اپنی باتوں میں بھی تضاد ہے۔ کبھی کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہے، کبھی کہتے ہیں اتباع کی وجہ سے ملی، کبھی کہتے ہیں میں مسیح محمد ہوں، نبی علیہ السلام کے بالکل مثل ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ میں ذلی طور پر نبی علیہ السلام ہوں، یعنی آپ کا سایہ مجھ پر پڑا اور آپ کے فیوزات سے میں جا کے نبی بن گیا، اور کبھی کہتا ہے کہ میں بروزی طور پر ہوں، یعنی وہی محمد دوبارہ آیا ہوں۔ اس سارے مخمسے کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے امت کا اجماعی عقیدہ ہے، تو اب اس نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو کہا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ میری صورت میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور دوبارہ جب میری صورت میں ظاہر ہو گئے تو اب اگر کوئی کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو میں کہوں گا میں کب اس بات کا قائل ہوں؟ میں بھی تو نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، لیکن وہ تب ہوگا جب آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے۔ میں کوئی اور نہیں ہوں، بلکہ میں تو نبی علیہ السلام کی برکت سے یا آپ کی اتباع سے نبی بنا ہوں، تو میری نبوت گویا نبی علیہ السلام ہی کی نبوت ہے، اور یا میں وہی نبی علیہ السلام دوبارہ اٹھ کر آیا ہوں، تو میں کوئی اور تو نہیں ہوں، میں تو وہی ہوں۔ تو گویا نبی علیہ السلام دو دفعہ بھیجے گئے، ایک دفعہ اس پرانی صورت میں اور دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں، نعوذ باللہ، ان کو بھیجا گیا۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں چونکہ وسائل کم تھے ابلاغ کے، اور میرے زمانے میں وسائل زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس لیے بھیجا تاکہ میں ان کمزوریوں کو جو نبی علیہ السلام سے ہو چکی ہیں، نعوذ باللہ، اور دین کی تبلیغ آپ کامل طور پر نہ کر سکے، تاکہ میں اس کمی کو پورا کر دوں۔ یہاں تک کہ وہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 258 اور 59 پر لکھتا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيْضَ هَذَا الرَّسُولِ، اللہ نے مجھ پر اس رسول کے فیض کو نازل کیا، فَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ، پس اسے تمام فرمایا اور مکمل کیا، وَجَذَبَ إِلَيَّ لُطْفَهُ وَجُودَهُ، اور نبی علیہ السلام کے لطف، جود اور سخا کو میری طرف کھینچا۔ آگے کیا کہتا ہے کہ فَمَنْ دَخَلَ فِي جَمَاعَتِي دَخَلَ فِي صَحَابَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں داخل ہوا، اس لیے کہ میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ہوں، تو اب جو آئے گا مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ صحابی بن جائے گا، اور صحابی بھی میرا نہیں، نبی علیہ السلام کا صحابی بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات غور کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى، جس نے مجھ میں اور نبی علیہ السلام میں فرق کیا، فَمَا عَرَفَنِي وَمَا رَآ، تو نہ اس نے مجھے پہچانا اور نہیں اس نے مجھے دیکھا۔ تو اب یہاں تک تو بات چلی گئی اس بات کی کہ نبی علیہ السلام ہی ہوں، نبی علیہ السلام کا ذل ہوں، یا تو نبی علیہ السلام کی بروز ہوں، یہ نبی علیہ السلام کی برابری کی بات تھی۔ لیکن ذرا آگے چلیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مزید یہ کیا کہہ رہا ہے۔
مزید وہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اوپر، نعوذ باللہ، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 266 پر کہتا ہے فَكَذَلِكَ طَلَعَتْ رُوحَانِيَّةُ نَبِيِّنَا، اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت دوبارہ طلوع ہوئی، ظاہر ہوئی، فی الالف الخامس باجمالی صفاتها، فرمایا کہ الف خامس میں یعنی 5,000 میں اجمالی صفات کے ساتھ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظہور ہوا وہ اجمالی صفات میں ہوا۔ وما كان ذلك الزمان منتہا ترقیاتها، اور کہتے ہیں کہ وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کے انتہا کا نہ تھا، بلکہ اس کے کمالات معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ تو اب اس وقت گویا زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور اب کیا ہوا؟ اب روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 266 پر بکواس کرتا ہے اسی صفحے پر، بل الحق ان روحانیتہ علیہ السلام كانت فی آخر الالف السادس اعنی فی هذه الایام، نبی علیہ السلام کی روحانیت اس 6,000 میں، یعنی جب مرزا قادیانی آیا، اس میں اشد و اقوا، زیادہ سخت اور زیادہ قوی ہے، و اکمل اور زیادہ کامل ہے، من تلک الاعوام، ان سالوں سے جس میں نبی علیہ السلام آئے تھے، بل کل بدر التام، بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ ہلال کے ساتھ، جیسے روحانی خزائن جلد 16 275 پر کہتے ہیں وَكَانَ الْإِسْلَامُ بَدَأَ كَالْهِلَالِ، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی ہلال، ہلال پہلی رات کی چاند کو کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرما رہا ہے کہ وَكَأَنَ قُدِّرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَدْرًا فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور مقدر کیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں بدر تام ہو جائے گا۔ بدر 14ویں چاند کو کہا جاتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ، یعنی کہ میں جو بھیجا گیا ہوں تو میری مثال 14ویں کی چاند کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زمانے کی مثال وہ ہلال کی ہے، پہلے راتوں کی چاند کی ہے۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 288 پر بکتا ہے کہ اور فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانے میں گزر گیا، دوسری فتح باقی ہے جو کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا وہ میرے زمانے کے بنسبت کمزور تھا، اور اس میں اسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمزور پڑ گئے، اور اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ جو کمزوریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو چکی تھی، اب میں دوبارہ بڑھ کر آیا ہوں تاکہ ان کمزوریوں کا خاتمہ کروں۔ اور پھر اس بدبخت نے اپنے اس نظریے پر کہ جس کا موجد ہی یہی ہے، اس سے پہلے اس نظریے کا قائل ہی کوئی نہیں تھا، پوری امت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، مرزا قادیانی تک، سارے کے سارے اس بات کے قائل تھے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نظریے کا موجد مسلمانوں میں نظریہ ہے ہی نہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص مر جائے اور پھر دوبارہ وہ کسی اور روپ میں ظاہر ہو۔ یہ تو ہندوؤں کا نظریہ ہے، اور اسلام میں ایسے نظریے کو تناسخ کہا جاتا ہے، اور اسلام عقیدہ تناسخ کی بےخونی کرتا ہے۔ پھر اس نے قرآنی آیات کے اندر تحریف کر دی، اور اس کے اپنے سابقہ بیانات جو ہے تو انشاءاللہ ختم نبوت کے دلائل کے ذکر میں ہم کریں گے۔ پہلے یہ ختم نبوت کا قائل تھا، ختم نبوت کے منکر کو یہ کافر کہتا تھا، اور پھر بعد میں جا کر کے اس نے خود آہستہ آہستہ پہلے مجدد کا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسیح موعود کا، پھر اس کے بعد جاتے جاتے مسیح کا، اور پھر مسیح محمد کا، اور پھر خود عین محمد کا دعویٰ کر لیا کہ میں وہی ہوں، دوبارہ آیا ہوں۔ اب اگر مجھ سے کوئی ختم نبوت کے بارے میں پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ جی میرا تو اس سلسلے میں کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، نہ مجھے نئے کلمے کی ضرورت ہے، نہ مجھے نئے قرآن کی ضرورت ہے، میں تو وہی محمد دوبارہ اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ مجھ پر کوئی یہ اشکال کر ہی نہ سکے۔ اور گزشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس نے توہین کی ہے،
تو وہاں بھی ہم نے کچھ اشعار ذکر کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے نبی سے بڑھ کر اپنی شان میں دوبارہ قادیان میں آ چکا ہے، تو گویا یہ تمام انبیاء کا نعوذ باللہ سردار ہوا، اور کیوں نہ ہوگا جب یہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد اور رسول رکھا ہے، اور والذین معہ اس سے مراد پھر مرزا قادیانی والے ہوں گے۔ تو جب یہ محمد الرسول اللہ بن گیا نعوذ باللہ، تو اب اس کے لیے سارے راستے کھل گئے، اب اس کے صحابی صحابہ بن گئے، اور جو اس کی بیویاں ہیں وہ امہات المومنین بن گئی۔ اس نے 313 صحابیوں کی لسٹ بھی بنائی، اور جیسے نبی علیہ السلام کی صفات تھی وہ ساری صفات لا کر اپنے لیے انہوں نے واضح طور پر کر دی، اور اپنے لیے ان صفات کو انہوں نے ثابت کر لیا۔ لیکن پوری امت میں سے اس نظریے کا قائل آج تک کوئی نہیں ہوا۔ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں۔ اب پھر یہ کہتے ہیں وآخرین منہم، اس پہ تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم جب ختم نبوت کے دلائل آئیں گے تو اس میں ہم ذکر کریں گے، یا جن اکابر کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے ان اکابر کا بھی ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، جیسے شاہ ولی اللہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اکابر، ان کا ذکر اپنے موقع اور محل پر آئے گا۔ لیکن یہاں صرف اتنی بات آپ کو بتانی تھی کہ ذلی، بروزی، مسیل، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اب یہ کلمہ بھی وہی ہمارا والا پڑھتے جیسے میں پہلے قسطوں میں اس کو ذکر کر چکا ہوں۔ مگر یہاں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نظریہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے، جو بروز اوتار یعنی ان کے اوتار مختلف شکلوں کے اندر آتے رہتے ہیں، اور اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو اب آگے آپ دیکھیں، ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جو مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ نے اٹھائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور مرزا قادیانی ایک ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مطلب یہ ہے کہ وحدت اوصاف و کمالات، کہ نبی علیہ السلام کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جو کمالات اور جو اوصاف نبی علیہ السلام کو ملے تھے، وہ کمالات اور وہ اوصاف نبی علیہ السلام کے مرزا قادیانی کو ملے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی ذات ایک ہے، نبی علیہ السلام کی اور مرزا قادیانی کی ذات ایک ہے، تو اب ہم سوال پوچھیں گے کہ انبیاء کرام کی حیات قرآن کریم سے دلالت النص کے طور پر ثابت ہے، اس لیے کہ جب شہداء کی حیات ثابت ہے تو انبیاء تو ان سے افضل ہے، ان کو بطریقہ اولا حیات ملے گی۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی روح یہ ملعون کہتے ہیں کہ میرے اندر آ گئی، تو اب ہم سوال پوچھیں گے کہ پھر نبی علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ کیا وہ روح روض اقدس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، یا وہ مرزا قادیانی کے اندر آ گئی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی روح اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں نہیں آتی۔ اگر وہ مرزا قادیانی کے اندر چلی گئی تو وہ لوگ جو جا کر کے وہاں درود و سلام پڑھتے ان کا پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذات ایک نہیں ہے بلکہ صفات کے اعتبار سے ایک ہے، تو پھر بھی ہم سوال کریں گے کہ صفات کے اعتبار سے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام امی تھے، اور مرزا قادیانی نے کئی کتابیں لکھی ہیں، روحانی خزائن جو مجموعہ کئی ساری کتابیں ہیں، یہ تو انہوں نے تو کئی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اوصاف میں کیسے شریک ہوئے؟ نبی علیہ السلام عربی تھے، مرزا قادیانی عجمی ہے یا عربی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام قریشی تھے، مرزا قادیانی یہ مغل برلا سے۔ اچھا یہ ہے کون؟ عجیب لطیفے کی بات ہے، کبھی یہ کہتے ہیں میرا تعلق چائنیز اقوام کے ساتھ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں میں مغل برلاس ہوں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں فارسی ہوں، اس لیے کہ لو کان العلم عند الثریا وآخرین منہم کے دلیل میں آئے گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من اہل فارس، تو اس نے کہا کہ میں فارسی النسل ہوں۔ اچھا پھر اس سے آگے بڑھ کر جس کا جواب قادیانی دیں گے، کہتے ہیں کہ میں علوی تو نہیں ہوں، یعنی میری نسبت حضرت علی سے تو نہیں ملتی، لیکن فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں۔ اب یہی بہتر جانے گا، جب حضرت علی سے ان کی نسبت نہیں ملتی تو فاطمہ کی اولاد میں سے کیسے ہوا؟
پھر نعوذ باللہ تو حضرت فاطمہ پر کوئی تہمت باندھ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تو حضرت علی تھے. کہتے ہیں علوی تو نہیں ہوں لیکن میرا تعلق ان کے ساتھ ہے. اچھا، اسی طرح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے تھے کہ آپ کو مال و جائیداد اور ان چیزوں کی تو کوئی شوق ہی نہیں تھا، بلکہ آپ فقراء مساکین کی طرح زندگی گزاری. جبکہ مرزا قادیانی رئیس قادیان، خود کو رئیس قادیان کہتے تھے، میں قادیان کا رئیس ہوں اور یہ زمین و باغات کا مالک ہونے کا دعوے دار ہے. 95 نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 برس کی عمر میں سارا جزیرہ عرب اس پر اسلام پھیل چکا تھا، اور مرزا قادیانی کی ساری زندگی غلامی میں گزری ہے، اور آج تک قادیانی انگریز کے غلام ہے. اور اس نے خود اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ ہم انگریز کے خود کاشتہ پودا ہیں، اور یہ تو جہاد کا اور فتوحات کا قائل ہی نہیں تھا. نمبر 6، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر و کسریٰ کے ظلم کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا، اور مرزا قادیانی انگریز کے جابرانہ اور غاصبانہ تسلط کو قائم رکھنے کے منصوبے بناتا تھا. اور ان کی جو تعریفات انہوں نے کی، کہتے ہیں کہ میری نبوت کا تو مقصد یہی ہے کہ میں اس معادل گورنمنٹ کی خدمت کروں، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے. ساری زندگی اس نے انگریز کی خدمت میں گزاری ہے. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاں اسلام کو آزادی کا مترادف قرار دیا گیا ہے، اور مرزا کا اسلام غلامی کا مترادف ہے. جب اس پر بحث آئے گی تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ مرزا قادیانی صاف لفظوں میں انگریز کا کتنا بڑا چمچہ تھا. اور اس نے جو ستارہ قیصریہ لکھی ہے نا، یہ ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں پوری کتاب اس خبیث نے لکھ ماری ہے. اور ان کی جو تعریفات انہوں نے کی، خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ انگریز سرکار کی جو خدمت ہم نے کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی. اور جو جنگوں میں انہوں نے انگریزوں کو باقاعدہ اپنے افراد بھی دیے تھے، اور 50 گھوڑے بھی انگریزوں کو دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ ہماری خدمت کا صلہ ہے. اسلامی جہاد کا قائل نہیں تھا، لیکن انگریز کے ساتھ کہا جب بھی میں تمہیں کہوں تو ان کے ساتھ جانی مالی ہر طرح کی مدد اور نصرت کرو. اور کہتا ہے کہ ان کا دور اتنے بابرکت دور تھا کہ اللہ نے اپنے مسیح موعود کو ان کے زمانے میں بھیجا. نبی علیہ السلام کی ساری زندگی صاف ستھری تھی اور سب کو معلوم ہے، لیکن جو مرزا قادیانی کے کیریکٹر ہے، اس کا جو کردار ہے، اس پر کبھی بھی قادیانی بحث نہیں کرتے. یہ چور بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، زانی بھی تھا، جھوٹا بھی تھا، یعنی کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو ان کے اندر موجود نہیں تھی. جب مرزا قادیانی کی کردار پر انشاءاللہ ہم ایک الگ کلپ ریکارڈ کرائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی میں آپ نے جو زندگی ہے وہ مثالی ہے. لیکن مرزا قادیانی کی خیانت اور لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا آج بھی مرزائیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. یہاں تک کہ قادیانیوں نے اس کے زمانے میں اٹھ کر اس پر اعتراضات کیے کہ تو جو ہے وہ مال غنیمت جو بیت المال ہے، کہ بیت المال کی ذمہ داری ان سے واپس لی جائے، ان پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا نہ تو عین ہو سکتا ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور صفات. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ چلو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کہتے ہیں کہ یہ بروز ہے، ذل ہے، تو چلیں مرزا قادیانی کے کریکٹر پہ بات کریں. یہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے، کبھی بھی مر جائیں گے، لیکن مرزا قادیانی کے کریکٹر پہ یہ بات نہیں کریں گے. بلکہ جب آپ گفتگو کریں گے یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ بات کرو، مرزے کی کتابوں سے نہ کرو. تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی حدیث میں تو حدیث دلیل ظنی ہے، اس لیے کہ حدیث میں تو شبہ آ سکتا ہے سند کی وجہ سے، یہ دلیل ظنی ہے. تمام احادیث جو ہے نا اگرچہ وہ صحیح بھی ہو، لیکن جب خبر واحد کے درجے میں ہو تو وہ ظنی ہوتا ہے. لیکن مرزا قادیانی کی جو باتیں ہیں اگر وہ من جانب اللہ ہے تو مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی ہے، اور یا اس کی اولاد نے لکھی ہے جو ان کے خلفاء بھی ہیں. تو وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں وہ تو تمہارے ہاں ہر صورت میں خبر متواتر کے درجے میں ہے.
اور اس کو تواتر حاصل ہے اور اس پر مرزائی جماعت کا اجماع ہے کہ مرزا قادیانی ہی کی بات ہے، تو تم اپنی جو تواتر کے درجے تک تمہارے مذہب کے مطابق دلیل قطعی ہے اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن یہ قرآن و حدیث پر بات کریں گے۔ اور یہ ہم پچھلے نشستوں میں بتا چکے ہیں کہ قرآن و حدیث کے متعلق ان خبیثوں کا کیا نظریہ ہے۔ نہ یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، نہ یہ حدیث کو ماننے والے ہیں، بس یہ اس قسم کی چند چیزیں ہیں، ذلی، بروزی، مثیل، ان اور اسی طرح استعارات کے آڑ میں یہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کے پروگرام میں اتنی بات کافی تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پروگرام میں بزرگان امت سے جو یہ استدلال کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا جائے، لیکن پھر سوچا کہ ابھی ان کے مغالطوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آگے جب ختم نبوت کے دلائل آئیں گے اور ان کے شبہات آئیں گے تو اس موقع پر انشاءاللہ اس کا ذکر کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔